قرآن پڑھنا شروع کیا اور مجھے اپنے ٹیچر ملے اور ان کے ساتھ میں نے قرآن کا فائدہ اٹھانا شروع کیا، ان سے بہت مستفید ہوا۔ انہوں نے مجھے زبردستی ایک دفعہ کہا، ویسے تم عربی تو پڑھ رہے ہو، اب میں نے تمہارا ایک خطبہ ارینج کیا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں سے خطبہ دوں گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ارینج کر دیا۔ میں نے ان کو نام بھی دے دیا، اور کل تم جمعے پہ جا رہے ہو، UN بلڈنگ تھی 43rd اسٹریٹ پہ نیو یارک میں، تقریباً 200 لوگ آتے ہیں وہاں پہ، میرا انہوں نے وہی وہاں پہ خطبہ ارینج کر دیا۔ مجھے سمجھ نہ آئے میں کروں گا کیا۔ میں نے پبلک اسپیکنگ کلاس میں بیرلی پاس ہوا تھا، اور مجھے وہ کہہ رہے ہیں جا کے تو خطبہ دو۔ تو انہوں نے کہا فکر نہ کرو، بس یہ دعا کر لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اس رات مجھے یاد ہے میں نے کہ 10 پیج تو میں نے نوٹس بنائے ہوں گے کہ میں بات کیا کروں گا، کس صورت کے بارے میں کروں گا، کیا بات کروں گا۔ اور میں اس وقت کالج اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ UN میں وہاں پر پروفیشنلز ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور اٹ واز ریئلی نرو ریکنگ۔ اچھا میں وہاں پہ گیا ہوں، میں نے اپنے نوٹس، مجھے ابھی تک یاد ہے، جمعے کے لیے مجھے بلایا، جس نے اذان دے رہی تھی اس نے کہا خطیب آیا ہے، میں نے ہاتھ ایسے کیا، اس نے کہا ہاں اوکے۔ تو میں کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے، میرے ہاتھ میں میرے پیپرز تھے، اور میرا ہاتھ ایسے ہل رہا تھا، اور جب میرا ہاتھ ہلنا بند بھی ہوا تو جو الفاظ تھے نا میرے نوٹس کے، وہ لگ رہا تھا کیڑے مکوڑے بن کے وہ سفر کر کے گزر گئے، کاغذ خالی ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہ ہے میں کیا رہا ہوں، بات کیا کر رہا ہوں۔ میں نے پتہ نہیں کیسے خطبہ دیا ہے، وہ کیسے، اور وہ ونٹر کا سیزن تھا، میرا پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میں نے یہ دعا نہیں کی تھی، میں اتنا نروس تھا، میں نے یہ دعا نہیں کی تھی اس وقت، میں نے ایسے ہی خطبہ شروع کر دیا تھا۔ پھر میں نے جب نماز پڑھائی، میں اتنا نروس تھا نماز پڑھاتے وقت کہ میں نے فاتحہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے بیچ میں فاتحہ، مجھے الحمدللہ رب اوہ میں قل هو اللہ سے شروع ہو گیا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی ہے تو لوگوں نے لوگ خطیب سے آ کے ہاتھ ملاتے ہیں، مجھے لوگ تعزیت دینے کے لیے آ رہے تھے۔ اٹس اوکے نیکسٹ ٹائم۔ پھر میں گیا اپنے ٹیچر کے پاس، ڈاکٹر صاحب کے پاس، میں نے کہا سر یہ کچھ نہ کہہ رہے، دعا کو یاد رکھنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کے بعد سے نہیں بولا۔ اس کے بعد اگر اونچی آواز میں کہوں، دل میں کہوں، کہتا ضرور ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس دل کو ایک سکون دے دے، اور پھر بات کو کنٹینیوس کرنے کی اور واضح کرنے کی صلاحیت دے دے۔ اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس کے بعد سے آج کا دن ہے کہ میں اس دعا کا دامن نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے اتنا فائدہ ہوا ہے، اتنی کلیئرٹی ملی ہے، اور مجھے بات پتہ چل گئی ہے۔ مجھے لوگ آ کے مجھ سے ینگ لڑکے ہیں جو اب امام بن گئے ہیں یا پبلک اسپیکر بن گئے ہیں اور بن گئے، اور مجھ سے آ کے ایڈوائس لیتے ہیں کہ بھائی پبلک اسپیکنگ کی سیکرٹ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ دعا ہے۔ کہتے ہیں ہاں دعا تو مجھے بھی آتی ہے، لیکن واقعی میں سیکرٹ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں پتہ ہے کیا ہے، دل اگر اطمینان میں ہونا تو آپ کو کوئی اور بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ مائک لگایا ہوا ہے اور آپ نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے یا آپ سٹیج پہ کھڑے ہو، تو آپ کو کوئی امپریسو چیز بننے کی ضرورت نہیں، جیسے آپ ہو ویسے ہی ہو، کیونکہ آپ کا دل ریلیکسڈ ہے، اور آپ کے سامنے صرف ایک مقصد ہے، کسی کو امپریس کرنا نہیں، کسی کو حوالے دینا نہیں۔ آپ کا یہ مقصد نہیں ہے، آپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ یفقہوا قولی، کہ وہ میری بات سمجھ جائیں، میری بات گہرائی سے سمجھ جائیں، اتنی سی بات۔ اب اگر میں کسی بچے سے بات کر رہا ہوں تو میں نے کیسے بات کرنی ہے کہ میری بات سمجھ جائے، کسی بڑے سے بات کر رہا ہوں تو کیسے بات کروں کہ میری بات سمجھ جائے، کسی ہم عمر سے بات کر رہا ہوں تو کیسے بات کروں کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ اگر میں کسی ایسے غیر مسلم سے بات کر رہا ہوں جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو میں اس سے کیسے بات کروں کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ اگر میں کسی رہبر سے بات کر رہا ہوں، کسی پریسٹ سے بات کر رہا ہوں، کسی اکیڈمک سے، پروفیسر سے بات کر رہا ہوں، ہر ایک کا خاطب الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل، ان کے مرتبے، ان کے سٹیٹس، ان کی سچویشن کے حساب سے بات کیا کرو، موقع محل دیکھ کے بات کیا کرو۔ اور اگر یہ چیزیں سامنے رکھ کے بات کرو گے، اطمینان سے بات کرو گے، بات سمجھ جائیں گے۔ اس کے اندر ہی اتنا پیارا فارمولا ہے، لیکن بات کلیئر کرو، یعنی آپ کے دماغ میں ہے، آپ کو سمجھ ہے آپ نے بات کرنی کیا ہے، کیا چیز ہے جو آپ کسی اور کو سمجھانا چاہ رہے ہو۔ اگر یہ چیز آپ کے سامنے ہے تو پھر یہ آرٹیفیشل چیزیں کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کوئی مزید باہر سے تیاری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو آپ کے دل میں واقعی سنسیئرلی جینوئنلی بات ہے، اللہ آپ کو کلام میں روانی دے دے گا۔ یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نروسنس ختم ہو جائے گی۔ اب میرے سامنے 10,000 لوگ کھڑے ہوں یا 10 لوگ کھڑے ہوں یا کوئی بھی نہ کھڑا ہو، فرق نہیں پڑتا، جو بات میں نے کرنی ہے وہ کرنی ہے۔
جیسے میں بات کسی سے بیٹھے کسی ریسٹورینٹ ٹیبل پہ کر رہا ہوں گا، ویسے ہی میں بات کسی کانفرنس میں کر رہا ہوں گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک چیز انٹرنلائز ہو چکی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی، رب کو سامنے رکھا ہوا ہے، دل میں اطمینان ہے، دل میں ایک سکون ہے، اور اس نے میرا کام میرے لیے آسان کرنا ہے۔ میرے سامنے بس ایک چیز ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھی کیا پیاری بات کرتے ہیں، فرعون کو کنونس کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ مسلمان بنانے کی بات نہیں کر رہے، فتح کرنے کی بات نہیں کر رہے، وہ بس یہ کہہ رہے ہیں میرا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں ایسی کمیونیکیشن کروں کہ لوگوں کو بات سمجھ جائے، سمجھنے کے بعد وہ مانیں یا نہ مانیں، انکار کریں، لڑائی کریں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ میرا مشن کیا ہے کہ بات ایسی کی جائے کہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ اور فقہ کا لفظ یہاں یفقہو قولی، میرا کلام، میرا قول ان کو گہرائی میں سمجھ، فقہ کہتے ہیں الفہم العمیق، گہری فکر، سوچ، یعنی میں ایسی بات کروں جو کسی کو سوچنے پر جو ہے اس کو آمادہ کر دے، اور وہ واقعی میں گہرائیوں میں اتر کر اس بات کو سمجھ سکے اور اس پر غور کر سکے۔